السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا نقص وامیکا کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، نقص وامیکا دوا ایک پودے کے بیجوں سے تیار کی جاتی ہے، جس کی تصویر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پودا ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ اس کے پھل نارنجی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بیج نرم نرم بالوں میں لپٹے ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کو پیس کر دوا بنائی جاتی ہے۔ ان کو انگریزی میں پوائزن نیٹ اور اردو میں کچلا کہتے ہیں۔ ان بیجوں کی تصویر اس وقت سکرین پر موجود ہے۔ ان بیجوں میں بہت سے زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے تیار کردہ ہومیوپیتھک دوا یعنی نقص وامیکا بہت وسیع پیمانے پر زہروں کے تریاک کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہربل طریقہ علاج میں کچلے کو بہت وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھی میں بھی یہ دوا پولی کریسٹ ادویات کی لسٹ میں شامل ہے، یعنی بہت سے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ نقص وامیکا دوسرے طریقہ علاج کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات کو دور کرنے کے لیے اینٹی ڈوٹ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس دوا کی افادیت جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ناظرین، ہومیوپیتھی میں اس دوا کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چند ایک مخصوص علامات جو اس دوا کی نشاندہی کرتی ہیں یہ ہیں: نظام ہضم کا خراب ہونا، معدے کی تیزابیت کا پایا جانا، غصہ اور چڑچڑا ہونا، زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا، منشیات کا استعمال کرنا، دوسری ادویات کا سائیڈ افیکٹ، نیند کا نظام خراب ہونا۔ ایسے مریض جو ہر قسم کی ادویات بہت زیادہ استعمال کر چکے ہوں ان کو نقص وامیکا دینی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر دواؤں کی پیدا کردہ علامتوں کو دور کر کے مریض کی تختی صاف کر دیتی ہے۔ نقص وامیکا دوا کا سلفر دوا سے گہرا تعلق ہے اور یہ سلفر کی بہترین مددگار دوا ہے۔ سلفر دوا کے استعمال سے رد عمل کے طور پر جلدی بیماریوں کی صورت میں اندرونی جراثیم جلد سے باہر آ جاتے ہیں، جو کہ بہت تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ نقص وامیکا ان جلدی بیماریوں اور علامات میں جھاڑو کا کام دیتی ہے اور ان علامات کو ختم کرتی ہے اور ان کو دوبارہ جلد کے اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لحاظ سے یہ سلفر کی بہترین مددگار دوا ہے، کیونکہ یہ سلفر کے اندرونی اثر کو ختم بھی نہیں کرتی اور بیرونی جلدی علامات کی صفائی بھی کرتی ہے۔ سلفر اور نقص وامیکا کو بواسیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اگر بواسیر کے مسوں کا سلفر سے علاج کرنا ہو تو ساتھ نقص وامیکا ضرور دینی چاہیے۔ یہ ان مسوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے عام طور پر بادی بواسیر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خونی بواسیر میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں قبض نہیں ہونے دینی چاہیے اور ہاضمہ درست رکھنا چاہیے، اور نقص وامیکا ہاضمے کی ابتری کی بہترین دوا ہے۔ اس میں قبض اور اسہال دونوں شکایات کا علاج موجود ہے۔ بعض اوقات قبض اور اسہال عدل بدل کر آتے ہوں تو نقص وامیکا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نقص وامیکا کو معدے کے مسائل میں اور نظام ہضم کی خرابیوں میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے معدے کی تیزابیت پیدا ہونے کی وجہ سے مریض کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند دوا ہے، اور اس دوا کے زیر اثر آنے والے مریض عموماً دبلے پتلے، غصے والے اور چڑچڑے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہوتی ہیں جو ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصے تک بیٹھ کر کام کرنا، مناسب ورزش نہ کرنا، بہت زیادہ شراب پینے کی عادت، دیگر منشیات کے استعمال کی عادت، بہت مرغن اور مسالے دار غذاؤں کا استعمال۔ ان میں سے کسی بھی علامت کی موجودگی کی وجہ سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ تیزابیت پیدا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں نقص وامیکا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان مخصوص علامات کی موجودگی میں اسے مردانہ امراض میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں کثرت مباشرت کے بد اثرات میں مفید ہے۔ مردوں میں جنسی خواہش کے جلد شدت پکڑنے میں مفید ہے، صورت انزال یعنی جلد فارغ ہو جانے میں مفید ہے، جریان منی، کمزوری اور احتلام
اور خصیوں کی سوزش میں مفید ہے۔ اسی طرح زنانہ امراض میں بھی یہ مفید ہے، مثلاً حیض کی بے قاعدگی میں، رحم کے ٹل جانے میں، جنسی خواہش کی زیادتی میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی بنیادی علامات میں ذکی الحس ہونا شامل ہے، یعنی مرد و عورت میں خواہش نفسانی کی تحریک بہت زیادہ ہوا کرتی ہے کہ معمولی سی بات یا تحریک دونوں میں جنسی نفسانی خواہش کو بھڑکا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں نقص و میکا بہت مفید ہے۔ کھانے کی بد پرہیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایات اور معدے کے مسائل اور درد میں اسے یقیناً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نقص و میکا مختلف قسم کی الرجیوں میں بھی بہت مفید ہے۔ بعض لوگوں کو چاول یا گوشت کھانے سے الرجی ہوتی ہے، معدے کی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو نقص و میکا استعمال کرانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے کہ بواسیر، معدے کے مسائل اور کمر درد، سب میں نقص و میکا مفید دوا ہے۔ اگر بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے کمر کے عضلات میں درد ہو تو اکثر نقص و میکا سے یہ درد دور ہو جاتا ہے۔ نقص و میکا سے تعلق رکھنے والا درد ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ معدے میں تیزابیت کی شکایت بھی ہو تو ایسے مریضوں کے لیے نقص و میکا بہت فائدہ مند دوا ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات دمے کے مرض میں تیزی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دمہ ہو ان کو خاص طور پر ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کی وجہ سے نزلہ ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے، کیونکہ ایسی چیزوں کے استعمال سے دمے کے مریض کی شکایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے دمے میں نقص و میکا بہت مفید دوا ہے۔ نقص و میکا پنڈلیوں کے تشنج میں بھی مفید ہے۔ اگر بیماری کے آغاز میں ہی دے دی جائے تو بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ تشنج کی صورت میں بیلا ڈونا بہت مشہور دوا ہے، لیکن اگر تشنج میں بیلا ڈونا کی علامات بھی پائی جاتی ہوں تب بھی نقص و میکا مفید ثابت ہوگی۔ روزمرہ کے تشنج کے ازالے کے لیے نقص و میکا بہترین عمومی دوا ثابت ہوتی ہے۔ بے خوابی، نیند کے نہ آنے میں بھی یہ مؤثر دوا ہے۔ اس لیے جو لوگ نشے کے عادی ہوں یا جنہیں نیند کی گولیاں کھانے کی عادت پڑ جائے ان کے لیے نقص و میکا بہترین متبادل ہے، اور نشے کے عادی افراد کی بیماریوں کا آغاز نقص و میکا سے کرنا چاہیے، کیونکہ نقص و میکا نشہ آور چیزوں کے منفی اثرات کو دور کرتی ہے اور نیند کی گولیاں کھانے کی عادت کو دور کر کے قدرتی طور پر نیند لاتی ہے۔ اگر اکیلی کافی نہ ہو تو ساتھ کیمومیلا استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں دوائیں نیند لانے کے علاوہ بہت سی منشیات کے بد اثرات کو دور کرتی ہیں۔ اگر بہت سے کاموں کا بوجھ ہو، بہت زیادہ بولنا پڑا ہو یا دماغ میں کسی وجہ سے ہیجان ہو اور نیند نہ آئے تو ایسی صورت میں بھی نقص و میکا مفید ہے۔ یہ کافی کے بد اثرات کو ختم کرتی ہے، اس لیے کافی پینے کی وجہ سے جن لوگوں کی نیند اڑ جائے تو نقص و میکا کے استعمال سے ان کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر مردوں کی دوا کہا جاتا ہے، لیکن اپنی مخصوص علامات کے ساتھ یہ عورتوں کے امراض میں بھی یکساں مفید ہے۔ طویل دفتری کام کرنے والے، بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے، بہت زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے جیسے کہ درزی اور ڈرائیور حضرات وغیرہ، اور کاروباری الجھنوں میں مبتلا افراد اس دوا کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور ان کا چڑچڑاپن، معدے کا خراب ہونا، نیند نہ آنا اور دیگر مسائل نقص و میکا سے درست ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت چکروں کی شکایت بھی نقص و میکا سے دور ہو جاتی ہے، خاص کر اگر ان چکروں کی وجہ رات کو نیند کا مناسب طور پر پورا نہ ہونا ہو تو پھر اس دوا کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح صبح کے وقت متلی کا آنا، اپھارا اور ترش کڑوے ڈکاروں کا آنا، اور کلیجے اور سینے کی جلن اور تیزابیت کی وجہ سے گلے کی جلن، یہ ساری شکایات اس دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نقص و میکا بھوک لگانے کی بھی اچھی دوا ہے، اور بھوک کم کرنے کی بھی، یعنی جن کو کم بھوک لگتی ہو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کو ضرورت سے زیادہ بھوک لگتی ہو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہرنیا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہرنیا کے درد میں واضح طور پر کمی واقع ہوتی ہے، اور عموماً بائیں طرف کے ہرنیا میں اسے تجویز کیا جاتا ہے۔ اگر ناک کی دونوں اطراف میں نزلہ جم جائے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے،
اور آگے جھکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور ناک ہمیشہ بند رہتا ہے، اس کو سائنس کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر نقص و میکا کو 1000 کی طاقت میں رات کو دیا جائے تو غیر معمولی فائدہ محسوس ہوتا ہے اور صبح تک چھینکیں وغیرہ آ کر ناک کھل جاتا ہے اور ریشہ نرم ہو کر بہہ جاتا ہے۔ اس تکلیف میں اور دوائیں بھی مفید ہیں، لیکن علاج کا آغاز نقص و میکا سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سردی لگنے کی وجہ سے نزلہ زکام جس میں ناک بند ہو جائے، یا رات کو لیٹنے سے ناک بند ہو جائے، یا سانس لینے میں دشواری ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص بد خصلت اور حسد کرنے والے ہوں اور دوسرے کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہوں اور ان میں نقص تلاش کرنے کے عادی ہوں تو ان کو نقص و میکا اونچی طاقت میں استعمال کرانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس دوا کی طاقت کا انتخاب اور طریقہ استعمال۔ ناظرین، اس دوا کو زیادہ تر 30 کی طاقت میں استعمال کرایا جاتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق 200 کی طاقت میں اور 1000 کی طاقت میں اور 1,00,000 کی طاقت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مڈر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک زہریلے بیج سے تیار کی جاتی ہے، اس لیے مڈر ٹنکچر کی طاقت میں اگر اسے استعمال کرانا ہو تو دوا کی مقدار کو بہت کم رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ٹیٹنس، قزاز اور تشنج کی صورت میں اس کے مڈر ٹنکچر کے 2 سے 3 قطرے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا اگر 1x میں استعمال کیا جائے تو بھی 2 سے 3 قطرے استعمال کرنے چاہئیں، لیکن 30 کی طاقت میں استعمال کرنا محفوظ طریقہ کار ہے۔ نقص و میکا 30 کی طاقت میں دینے کی بجائے اگر 200 میں دی جائے تو بعض مریضوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن جو لوگ موٹی حس کے ہوں ان کو 30 کی طاقت فائدہ نہیں دے گی، بلکہ ان کو 200 کی طاقت ہی استعمال کرانی چاہیے۔ رات کے وقت نقص و میکا کے استعمال کو بہتر پایا گیا ہے، اس لیے سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے اسے استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔